بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الحوض، باب قول اللہ انا اعطیناک الکوثر۔ وقال عبداللہ ابن زید قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصبروا حتی تلقونی علی الحوض۔ اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کی حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے درس میں کتاب الرقاق کے بعد کتاب الحوض کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ کتاب الرقاق پورا ہو گیا اور آج سے کتاب الحوض انشاءاللہ آج ہی تقریباً یہ چیپٹر پورا بھی ہو جائے گا۔ کتاب الحوض میں حوض کے تعلق سے جو حدیثیں امام بخاری نے لائی ہیں انشاءاللہ وہ آج ہم سننے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادت یہ ہے کہ جب کوئی نیا چیپٹر شروع کرتے ہیں تو اس چیپٹر پر یا اس موضوع پر، اس ٹاپک پر اگر قرآن کی کوئی آیت ملتی ہے تو وہ آیت پیش کرتے ہیں۔ حوض پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک کی ایک آیت پیش کی، باب قول اللہ انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ کریم کا قول کہ انا اعطیناک الکوثر، سورہ کوثر جو قرآن پاک میں 30ویں پارے میں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے اسی کو پیش فرمایا۔ دراصل انا اعطیناک الکوثر جو پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، کوثر، یہ کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے، جو آقا کریم علیہ السلام کو قیامت کے دن حوض کوثر دیا جائے گا، جس میں ہمارے نبی علیہ السلام اپنی امت کے پیاسوں کو پلائیں گے۔ اس حوض کا نام حوض کوثر ہے، اور اللہ کریم نے صاف طور پر فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ سورہ کوثر جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، اس کا معنی یاد رہنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ کوثر مطلب بہت ساری خوبیاں جس میں ہوں، تو آقا کریم علیہ السلام کو بہت ساری خوبیاں حوض کوثر کی شکل میں اور اس کے علاوہ دیگر صورتوں میں بھی اللہ کریم نے ہم آقا کریم علیہ السلام کو بہت ساری خوبیاں عطا فرمائیں۔ اور اس کے بعد جب خوبیاں عطا فرمائی نا تو اللہ نے فرمایا فصلی لربک وانحر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اللہ کچھ دیتا ہے تو عبادت مانگتا ہے، یہ اللہ کریم کو پسند ہے کہ رب کچھ دیتا ہے نا تو بندے سے عبادت مانگتا ہے۔ رب عبادت کا محتاج نہیں ہے، پوری دنیا اللہ کی عبادت نہیں کرے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اللہ کو یہ بات پسند ہے، اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ میں اگر کسی بندے کو کچھ دوں تو بندہ میری عبادت کرے۔ تو کون بندہ ہے جس کے پاس اللہ کی عطا نہیں ہے؟ صرف دولت، شہرت، عزت یہی سب کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے ایک صحیح سلامت بدن دیا ہے، اپاہج پیدا نہیں کیا، اندھا بہرا کانا پیدا نہیں کیا، یہ اللہ کی نعمت کم تھوڑی ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو بہرحال اللہ کچھ دیتا ہے تو عبادت مانگتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اس صورت میں اللہ کریم نے جو کوثر کے تعلق سے ارشاد فرمایا نا، اس پر مفسرین نے کچھ باتیں لکھی ہے، بڑی لطف والی باتیں، آئیے توجہ سے سنیے۔ انا اعطیناک الکوثر، اس سے 5 باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر یعنی کوثر عطا فرما دیا ہے، ایسا نہیں کہ قیامت قائم ہوگی پھر حضور کو ملے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، مطلب دنیا ہی میں، آقا دنیا ہی میں ہے، اللہ نے حوض کوثر پیدا بھی کر دیا اور پیدا کر کے اپنے محبوب کو عطا بھی فرما دیا۔ وہ ایک الگ ہے کہ پینے کا جو معاملہ ہوگا وہ محشر کے میدان میں ہوگا جب لوگ قیامت کے میدان میں آئیں گے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب پر یہ عطا، اللہ نے جو حضور کو یہ کوثر عطا فرمایا،
ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے ہے، جو شان محبوبیت کی صورت ہے۔ یہ بہت پیارا اس میں نقطہ ہے کہ اللہ کریم نے حضور کو جو حوض کوثر عطا فرمایا وہ اس لیے نہیں کہ یہ نبی اور رسول ہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ کے یہ محبوب ہیں۔ الحمدللہ، یعنی نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے دینا وہ ایک الگ میٹر ہے کہ نبی ہے تو چلو دے دیا، رسول ہے تو چلو دے دیا، یعنی نبوت اور رسالت سے اوپر ایک چیز ہے، وہ ہے اللہ کا محبوب ہونا۔ اللہ کا محبوب ہونا یہ نبوت اور رسالت کے بھی اوپر ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو نبوت اور رسالت کی وجہ سے حوض دیا، یہ نہیں، حوض اس لیے دیا کہ اللہ کریم اپنے حبیب کو محبوب رکھتا ہے، اس محبوبیت کی وجہ سے اللہ کریم نے الحمدللہ یہ کوثر عطا فرمایا۔ کیوں؟ یا اس کی وجہ بھی ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا آتیناکا، ہم نے آپ کو عطا فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ آتینا الرسول یا آتینا النبی، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے رسول کو عطا کیا، نبی کو عطا کیا، نہیں، فرمایا ہم نے آپ کو عطا کیا، یعنی نبوت و رسالت کا ذکر نہیں کیا بلکہ حضور کی ذات کا ذکر کیا، حضور کی شخصیت کا ذکر کیا۔ مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبوت و رسالت کے اوپر جو محبوبیت ہے اس کی وجہ سے اللہ کریم نے حضور کو کوثر کا جام عطا فرمایا ہے، الحمدللہ۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ جو عطا ہوئی کوثر عطا کیا گیا، یہ کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی حضور بہت ساری عبادت کیے اس لیے کوثر کا جام عطا کیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان پر اللہ کی یہ عطا محض اللہ کریم اپنے فضل و احسان سے فرمایا ہے، یعنی اللہ کا فضل اور احسان ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے پہلے کیا فرمایا؟ پہلے فرمایا کہ میں نے کوثر کا جام دے دیا، اس کے بعد فرمایا کہ نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو قربانی کرو تو ہم کوثر کا جام عطا کریں گے، پہلے دیا اس کے بعد عبادت کا ذکر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ کریم نے کوثر کا جام کسی عبادات و ریاضات و مجاہدات کے بدلے نہیں بلکہ صرف اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ اور چوتھی بات یہ معلوم چلی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے، تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ قیامت کے دن آقا کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کو پلائیں گے، اور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدحت، اس سے یہ سمجھ میں آیا نا کہ اللہ کریم حضور کی تعریف فرما رہا ہے نا کہ میں نے آپ کو بہت ساری بھلائیاں دی تو آپ قربانی کرو، نماز پڑھو، بے شک آپ کے دشمن ہی محروم ہیں، یعنی حضور کی تعریف بیان ہو رہی نا، تو حضور کی تعریف اللہ کریم خود بیان فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شعر اس میں فرمایا ہے کہ انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ الحمدللہ، اعلیٰ حضرت کا مطلب یہ جہاں لکھ دی ہے نا تو سننے میں ایک عجب ہی لطف آتا ہے۔ کیا فرمایا کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں، اور پھر فرمایا کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، یعنی قرآن والا، یعنی اللہ کریم خود حضور کی تعریف فرماتا ہے، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، یعنی جس کی تعریف خود خدا کرے تو کسی بندے کی کیا طاقت ہے کہ اس کی تعریف کر سکے۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب کو شان کا مالک الحمدللہ بنا کر کے پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ مفسرین نے جو لکھا تھا سورہ کوثر پر وہ میں نے آپ کو پیش کیا۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلی حدیث پاک اس پر لائی ہے، کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن زید نے کہا کہ قال النبی علیہ السلام، حضور نے فرمایا اسبروا حتی تلقونی علی الحوض، آقا فرماتے صبر کرو یہاں تک کہ حوض میں میری ملاقات تم سے ہو جائے۔ مسلمانوں کو تسلی دی، صبر کرو۔ مسلمان کے لیے دنیا جو ہے نا یہ قید خانہ ہے، اہل ایمان کے لیے قید خانہ، یہاں مسلمانوں کو پریشانی ہوگی ہی ہوگی۔ قید خانے میں آدمی وہ کون سا عیش و عشرت سے رہتا ہے؟ تو دنیا کی پریشانی کے بعد حضور نے فرمایا کہ دنیا کی پریشانیوں کو لو، صبر کرو، اور صبر کرو تب تک جب کہ میرے پاس حوض کوثر میں مل جانا، جہاں کسی اور کو پینے کو نہیں ملے گا، صرف اہل ایمان کو ہی کوثر کا جام ملے گا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے بہت پیاری بات اس میں ارشاد فرما دی۔ اس میں جو ہے نا تقریباً کافی ساری حدیثیں امام بخاری نے لائی ہے، ساری حدیثوں کا نچوڑ میں آپ کو پیش کرتا ہوں تاکہ حوض کے تعلق سے انشاءاللہ آج جو ہے نا ایک مکمل طور پر آپ کو حوض کوثر کا علم ہو جائے گا کہ کیسا ہے، کون پیے گا۔ اچھا، اس میں ایک لطف کی بات یہ ہے کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے کوثر کا جام ملے گا۔
آدمی کیا عبادت کرے، کون سی عبادت کرے، کون سی نیکی کرے کہ کوثر کا جام ملے، انشاءاللہ اس پر بھی کچھ باتیں ہم آپ کو پیش کریں گے۔ توجہ سے سنیے تاکہ یہ پورا چیپٹر جو ہے نا آپ کے دماغ میں پوری طرح پر بیٹھ جائے۔ پہلی حدیث پاک، اچھا یہ کتاب جو میرے پاس ہے نا، البدور الصافرہ فی احوال الاخرہ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اس میں پہلی حدیث پاک میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ رسول کریم نے ایک مرتبہ خطبہ کے دوران ارشاد فرمایا، خطبہ دے رہے تھے، لوگوں کو بیان کر رہے تھے، اور اسی بیچ ارشاد فرمایا، میں تمہارے لیے حوض پر موجود رہوں گا۔ حضور فرماتے تمہارے لیے پہلے سے ہی میں حوض پہ موجود رہوں گا۔ آقا کا یہ کرم ہے، احسان ہے کہ حضور میدان محشر میں پہلے ہی اپنی امت کے لیے حوض کوثر پر موجود ہوں گے۔ اور آقا فرماتے ہیں تم سے دو چیزوں، قرآن پاک اور اپنی اولاد کے بارے میں پوچھوں گا۔ یہ توجہ قابل بات ہے کہ ایسا نہیں کہ ہر کوئی آیا حوض کوثر کے جام میں ہر کو جام پیش کر دیا گیا، نہیں، حضور علیہ السلام اس حوض کے پاس آنے والوں سے دو چیز پوچھیں گے۔ آقا فرمائیں گے قرآن پہ کیسا عمل تھا تمہارا، اور دوسرا میری اہل بیت کے بارے میں تمہاری کیا سوچ تھی۔ حضور کے اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے، حضور کے اہل بیت سے عقیدت رکھنی چاہیے، اہل بیت کے طریقہ کار پہ چلنی چاہیے، اہل بیت سے محبت کا اظہار بھی کرنی چاہیے کہ آقا کریم نے کلیئر فرما دیا کہ حوض پر جو کوئی بھی آئے گا میں اس سے دو باتیں پوچھوں گا، ایک قرآن اور دوسرا میری اہل بیت۔ اگر ان دو چیزوں کے بارے میں بندہ درست رہے گا تو اسے کوثر کا جام عطا کیا جائے گا، الحمدللہ۔ اور امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ میرے حوض پر سب سے پہلے میرے اہل بیت اور میری امت میں سے وہ لوگ آئیں گے جو مجھ سے محبت کرتے تھے۔ غور کیجئے، محبت کی باتیں ایسی نہیں ہوتی، محبت کی باتیں جو کی جاتی ہے کہ آقا سے محبت کریں، اس کی وجہ یہ باتیں ہیں کہ قیامت کے دن جب پیاس سے لوگوں کے گلے سوکھ رہے ہوں گے، لوگوں کی پیاس سے گلے سوکھ کر کانٹے ہو رہے ہوں گے، اس میدان محشر میں آب کوثر کا جام اس بندے کو ملے گا جو حضور سے محبت کرتے تھے، اور محبت کرنے والوں سے پہلے حضور کی اہل بیت کو آقا کریم علیہ السلام اپنے مقدس ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے۔ حضرت سیدنا ابی ابن کعب بیان کرتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں پہلی بات یہ پوچھی گئی کہ حوض کیا ہے۔ آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ حوض کیا ہے؟ تو رب کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بلا شبہ حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، حوض کوثر کا جو پانی ہوگا نا دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اس کی خوشبو کستوری سے بڑھ کر ہے، اس پانی سے خوشبو آئے گی کستوری سے بڑھ کر خوشبو، اور اس کے پیالے، حوض کوثر جو ہوگا نا وہ حوض ہے، اس حوض کوثر میں جو پیالے ہوں گے نا، حضور فرماتے ہیں پیالوں کی تعداد ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے، آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ پیالے ہوں گے۔ جو انسان اس سے ایک بار پی لے گا، میدان قیامت میں ایک بار جو کوثر کا جام پی لے گا، حضور فرماتے ہیں پھر کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا، اس کے بعد پیاس کی حاجت نہیں ہوگی، اور اس سے پی کر جانے والا انسان ہمیشہ سیراب رہے گا، یعنی پیاس کی جو طلب ہے نا وہ طلب ہی ختم ہو جائے گی۔ کیا شان ہے اس کوثر کے جام کی۔ حضرت سیدنا انس ابن مالک بیان کرتے ہیں کہ رحمت عالم علیہ السلام کو ایک مرتبہ کچھ دیر کے لیے غنودگی آئی۔ حضور علیہ السلام کو غنودگی مطلب اونگ، ہلکی نیند آتی ہے نا، اس کو غنودگی بولتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام ایسے بیٹھے بیٹھے تھے، اچانک حضور کو ایک ہلکی نیند آئی، جیسی نیند چھٹی، وہ ہلکی نیند آئی پھر چھٹی تو آقا مسکرانے لگے، الحمدللہ۔ جب آقا مسکرائے نا تو صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ بات تو کچھ ہوئی نہیں، آپ تو غنودگی میں تھے اور آپ جیسے ہی غنودگی سے باہر آئے تو مسکرا رہے ہیں، یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو ہنسایا؟ صحابہ نے پوچھا تو آقا کریم نے فرمایا کہ ابھی ابھی مجھ پر اللہ کریم نے قرآن کی ایک سورت نازل فرمایا ہے۔ یعنی ایسا بھی ہوتا تھا، غور کیجئے اللہ اپنے محبوب سے کیسے رابطے میں رہتا تھا کہ اپنے محبوب سے جب بات کرنا ہو تو لوگوں کے بیچ بیٹھے بیٹھے بھی حضور سے اللہ کریم بات کر لیتا تھا، اور وہ ایک انداز ہے کہ آقا کریم علیہ السلام پر ایک غنودگی چھائی، ایک آقا پر ایک خمار چھایا اور اللہ کریم کا کلام حضور پر نازل ہوا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ابھی ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی
اور وہ سورت کون سی ہے؟ وہی سورت انا آتینا کل کوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر، یہ سورت نازل ہوئی۔ اور حضور فرماتے ہیں، پھر حضور نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ حضور نے پھر کلیئر کیا کہ یہ کوثر کیا ہے، تم جانتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ پاک اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ صحابہ کا انداز تھا۔ صحابہ کو اگر حضور علیہ السلام کوئی بات پوچھتے نا کہ کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے، تو صحابہ کا جواب ہوتا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یعنی صحابہ نے کبھی بھی اللہ، حضور علیہ السلام کو اللہ سے جدا نہیں سمجھا۔ جی ہاں، جدا نہیں سمجھا کہ یہ حبیب اور محبوب ہیں الحمدللہ، کہ جب بھی یہ بات کرتے تھے اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ رسول بہتر کریں گے، یعنی اسی طرح کی بات یہ کرتے تھے۔ آج بھی مسلمانوں میں یہی چلن ہے کہ الحمدللہ وہ بات کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول بہتر چاہے گا، یعنی یہ ایک جملہ ہونا چاہیے، صحابہ کا طریقہ ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ کوثر ایک نہر ہے جو میرے رب کریم نے مجھے جنت میں عطا فرمائی ہے، اس میں خیر کثیر یعنی بہت سی بھلائی ہے، اور بروز قیامت میری امت اس پر آئے گی، اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں، اور حوض پر آنے والوں میں ایک شخص کو کھینچ کر نکالا جائے گا۔ میں کہوں گا یا رب یہ میری امت میں سے ہے، تو کہا جائے گا کہ آپ علیہ السلام از خود نہیں جانتے کہ اس نے آپ کے بعد کیا باتیں پیدا کیں۔ یعنی جو حضور کے طریقے سے ہٹ جائے گا، قیامت کے دن اسے حوض کے پاس سے نکال کر واپس کر دیا جائے گا۔ ایسا بھی ہے، طریقہ مصطفیٰ کو بالکل مضبوطی سے پکڑنے کی حاجت ہے۔ یعنی ایک شخص حوض کے قریب پہنچ جائے گا، لوگوں کی بھیڑ میں رہے گا، اچانک فرشتے ان کو نکال کر لے کے جائیں گے۔ آقا چونکہ رحیم و کریم، آقا کریم رحمت للعالمین ہے، تو آقا پوچھیں گے فرشتوں سے کیوں لے کے جا رہے ہو ان کو؟ تو وہ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں بدعتوں کا ایجاد کیا تھا، آپ کے طریقے کو چھوڑ دیا تھا، اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ حال ہے۔ اللہ کرم فرمائے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے کوثر عطا کی گئی ہے، وہ ایک بہتی نہر ہے، وہ بہتی بھی ہے جیسا کہ زمین پر نہر بہتی ہے، اور اس کے دونوں کناروں پر بے سوراخ کے موتیوں کے گنبد ہیں۔ صرف حوض ہی نہیں ہے، سنیے اس کو اب پورا، حوض بھی ہے اور اس کے کنارے پہ موتیوں کے گنبد بنے ہوئے ہیں۔ وہ جنت کی موتیاں الحمدللہ کیا حال ہوگا۔ نہیں آدمی ایسا بھی نہیں کہ دنیا میں جیسے خندق ہوتا ہے، جیسے بھی گڈھے ہوتے ہیں کہ گئے اور بالکل پی کے باہر آ جاؤ، نہیں، وہاں پر الحمدللہ گنبد بھی بنے موتیوں کے، بیٹھنے کے بھی بنے ہیں، پیالے بھی رکھے ہیں، اٹھاؤ پیو یا آرام کرو الحمدللہ۔ قیامت کا میدان جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1.25 میل اوپر سورج ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، گرمی کی شدت ہوگی، اس جگہ بھی اللہ کریم مسلمانوں کے لیے ایسا انتظام کر کے رکھا ہے۔ بس یہ کہ اپنے آپ کو اس انتظام کے قابل بنا دیں، اس کو پانے کے قابل بنا دیں، تو میدان محشر بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو آقا نے کیا فرمایا کہ موتیوں کے گنبد ہیں، اور آقا فرماتے میں نے اپنا ہاتھ اس کی مٹی پر مارا۔ یعنی حضور اس حوض کو صرف سنے ہی نہیں ہے، حضور قریب سے دیکھ کے بھی آئے ہیں۔ کیا فرما رہے حضور علیہ السلام کہ حضور فرماتے میں نے اس پر اپنا ہاتھ مارا تو اس کی خوشبو تیز مہکنے والی خوشبو جیسی تھی، جیسے ہاتھ مارا نا تو اس سے خوشبو پھیلی۔ اچھا آقا کریم علیہ السلام ہاتھ کب مارے؟ دراصل حضور علیہ السلام جب معراج کو تشریف لے گئے تھے نا، تو حضور ساری جنت کا بھی دیدار کیے تھے اور اپنے حوض کا بھی دیدار کر کے تشریف لائے تھے۔ یعنی حوض صرف سنے نہیں ہے، ہم لوگ صرف سن رہے ہیں نا، تو آقا سنے بھی ہیں، دیکھے بھی ہیں، اور چھو کر کے بھی تشریف لائے ہیں۔ آقا فرماتے جیسے ہاتھ مارا تو تیز خوشبو مہکنے والی مشک جیسی خوشبو تھی، اور اس کے کنکر موتی کے ہیں۔ ہمارے یہاں گڈھوں میں جو مٹی ہوتی ہے وہ کیچڑ ہوتا ہے، لیکن وہ جو حوض کوثر ہے، آقا فرماتے اس کے کنکر موتی کے ہیں۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے بہتے پانی میں ڈالا تو اسے بھی خوب پھیلتی مشک جیسا پایا۔ میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ جب معراج کے سفر میں جبریل حضور کے ساتھ تھے نا، حضور جب پانی اس حوض کی اتنی ساری خوبیاں دیکھے تو آقا فرمائے جبریل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ کوثر ہے جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ کوثر ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ کوثر کیا ہے؟
ارشاد فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جو مجھے میرے رب کریم نے عطا فرمائی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی ہے، آقا فرماتے اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹنیوں کی گردنوں کی طرح ہیں، پرندے بھی ہیں۔ یعنی کسی بھی حوض کی خوبصورتی پیڑ پودے، کسی بھی حوض کی خوبصورتی پرندے بھی ہیں۔ اگر پرندے حوض کے آس پاس اڑتے چہکتے ہیں نا تو اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم حوض کوثر میں اڑنے کے لیے پرندے بھی پیدا کر رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ بے شک یہ پرندے بہترین نعمت ہیں۔ جب حضرت عمر نے سنا کہ حوض میں پرندے ہیں تو کہا یا رسول اللہ یہ پرندے تو بہترین نعمت ہیں۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا اے عمر ان کو کھانا اس سے بھی بڑی نعمت ہے، ان پرندوں کو کھانا اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ دراصل ہوگا یہی کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے نا تو انہیں کوئی بھی پرندہ جب اڑتے دکھے گا تو جیسے ہی اڑتے دکھے گا تو جنتی خواہش کرے گا کاش اس پرندے کا گوشت مل جاتا، تو یہ بولے گا، وہ خواہش کرے گا یا دل میں کرے گا یا بولے گا۔ حدیث میں ہے کہ فوراً 70 طرح کی ڈش بن کر کے ان کے سامنے حاضر ہوگی، ایک ہی چیز کی 70 طرح کی ڈش بنی ہوگی، اسی پرندے کی ہوگی لیکن ڈش 70 طرح کی، یعنی ایک ہی پرندے کو ایسا فرشتے بنا کے پیش کریں گے کہ 70 طرح کی لذت ہوگی اور انتظار نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ انتظار کر رہے ہیں، ابھی ارادہ ظاہر کیا تو فرشتے گئے ہیں مسالہ جمع کر رہے ہیں تو وہ آگ لگا رہے ہیں، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کریم نے ایسا جنت میں بنا رکھا ہے کہ سارا کچھ یہ بولیں گے، ارادہ ظاہر کریں گے، فوراً بن کر کے حاضر ہے۔ ایسی جنت کو پانے کے لیے لوگ کوشش نہیں کریں تو کیا کریں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محبوب خدا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے کوثر عطا کی گئی ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کوثر کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا طول عرض یعنی لمبائی اور چوڑائی مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا ہے، پورب پچھم، مشرق مغرب مطلب پورب پچھم، یعنی پورب سے پچھم کی جتنی دوری ہے اتنا بڑا وہ حوض ہے۔ کیا اللہ کریم کی قدرت دیکھیے۔ اور آقا فرماتے جو بھی اس سے پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اور جو اس سے وضو کرے گا اس کے بال کبھی پراگندہ نہیں ہوں گے، بال کبھی گندے نہیں ہوں گے۔ محشر کی گرمی، محشر کی دھوپ، پسینہ، سارا کچھ تو ہے وہاں پر، لیکن ایک بار جو آقا کی حوض کوثر سے وضو بنا لے گا نا کبھی اس کے بال گندے نہیں ہوں گے۔ اور آقا فرماتے جس نے میرا ذمہ توڑا اور جس نے میرے اہل بیت کو قتل کیا وہ اس نہر سے نہیں پی سکے گا۔ یزیدیوں کے لیے بہت بری خبر ہے، جن یزیدیوں نے آقا کریم علیہ السلام کی اہل بیت کو پریشان کیا، اہل بیت اطہار کو پریشان کیا۔ آج بھی کچھ عجیب و غریب قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں جو یزید کا سپورٹ کرتے ہیں۔ ہرگز ایسے لوگوں سے دوستی تعلقات نہیں رکھنے چاہیے۔ یعنی یزید کا بھی کوئی سپورٹ کرے گا مسلمان؟ یعنی ایسے لوگ ہیں، سوشل میڈیا کی دنیا ہے، لوگ ادھر ادھر کی باتیں سن کر کے یزید کا سپورٹ کرتے ہیں۔ یعنی یزید، اور قیامت تک یزید کا جو سپورٹ کرے گا قیامت کے دن حضور کی کوثر سے انہیں جام نصیب نہیں ہوگا۔ حضور نے کلیئر فرما دیا نا کہ جو میرے اہل بیت کو قتل کیا وہ میرے نہر سے نہیں پیے گا۔ جرم بھی جرم ہے اور جرم کا سپورٹ بھی جرم ہے، یہ تو دنیا کا قانون ہی نا، کوئی گناہ کا سپورٹ کرے گا تو وہ بھی گناہ ہے۔ اس لیے کبھی بھی ایسے لوگوں سے کوئی تعلقات نہ ہو کہ جو یزید کا کسی بھی طرح سپورٹ کرتا ہو۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مدینے کی بوڑھیاں دیکھیں کیا کرتے تھیں۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس گیا، وہاں لوگ آپس میں حوض کوثر کا تذکرہ کر رہے تھے، حوض کوثر کا۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا آپ حوض کوثر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا خدا کی قسم میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں کبھی تم جیسے لوگوں کو بھی دیکھوں گا جو حوض کوثر کے بارے میں شک کرتے ہیں، یعنی حوض کوثر کے بارے میں شک کرتے ہو۔ اور وہ کہنے لگے کہ میں مدینہ میں اپنے پیچھے ایسی بوڑھیاں چھوڑ کر آیا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک جب بھی نماز پڑھتی ہے تو اپنے رب کریم سے دعا کرتی ہے کہ اسے سیدنا محمد عربی کے حوض پر جانا نصیب ہو جائے۔ مدینے کی بوڑھیوں کا ایک عمل بیان ہوا کہ مدینے کی عمر دراز عورتیں جو ہے نا نماز کے بعد دعا کرتی تھی مولا مجھے جام کوثر کے لیے اپنے حبیب کے ساتھ حوض کوثر میں جمع فرما دیں۔ یعنی مدینے کی عورتیں الحمدللہ یہ دعا کرتی تھیں۔ اچھا سب سے پہلے حوض پر کون آئے گا سنیے۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا بے شک میرا حوض اتنا بڑا ہے جتنا عدن سے عمان تک ہے،
اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں، جو اسے ایک بار پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حضور فرماتے سب سے پہلے اس حوض کوثر میں سب سے پہلے حوض پر آنے والے لوگ فقراء مہاجرین ہیں۔ فقراء مہاجرین مطلب مدینہ پاک کو ہجرت کر کے جو گئے تھے مکہ کے مسلمان، وہ سب سے پہلے الحمدللہ حوض کوثر میں تشریف لائیں گے۔ ان کا واقعی میں احسان بھی ہے اسلام پر، جنہوں نے صرف اپنے دین کے لیے، صرف اسلام کے لیے مکہ میں زمین جائیداد، گھر بار، بیوی بچے، خاندان سب کچھ چھوڑ کر نہتے، جی ہاں سامان بھی نہیں لے جا سکتے تھے چونکہ چھپ چھپ کے جا رہے تھے ہجرت کر کے، کچھ بھی نہیں، خالی نہتے رات کے اندھیرے میں اپنا سارا کچھ چھوڑ کر صرف اپنے دین کی حفاظت کے لیے مکہ جیسا شہر چھوڑ کر مدینہ پاک ہجرت کرتے تھے۔ کیا کمال ہے ان مسلمانوں کے، اور اللہ کریم ان مسلمانوں سے اتنا راضی ہے کہ حوض کوثر میں سب سے پہلے یہی لوگ تشریف لائیں گے اور آقا انہی کو سب سے پہلے اپنا جام پلائے گا۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا پراگندہ سر اور گرد آلود لباس والے جو ناز و نعم میں پلنے والیوں سے نکاح نہیں کر سکتے، اور انہی کے لیے بند دروازے کھولے جاتے ہیں۔ یعنی وہی، یعنی ایک فقراء بھی ہے، مہاجر بھی اور فقراء بھی ہیں، یعنی وہ غریب لوگ، وہ مفلس لوگ جن کو کوئی اچھے گھرانے کی خوبصورت لڑکی شادی کو نہیں مل سکتی، جن کے لیے لوگ اپنا دروازہ نہیں کھولتے، یعنی بظاہر مسلمانوں میں جو غریب لوگ ہیں آقا فرماتے وہی لوگ میرے پاس حوض میں سب سے پہلے آئیں گے۔ غربت کوئی بری چیز نہیں ہے، غربت کا تو استقبال کرنی چاہیے کہ غریب بھی قیامت کے دن امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اور حوض کوثر میں بھی سب سے پہلے جو آئیں گے وہ مہاجر، اور مہاجر کے ساتھ اس امت کے غریب لوگ تشریف لائیں گے۔ الحمدللہ۔ یہ حدیث پاک سنیے کہ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے حوض سے غیروں کو یوں دور کروں گا جیسے کوئی شخص پرائے اونٹوں کو اپنے حوض سے دور کرتا ہے۔ نہیں، دوسرے لوگ بھی جائیں گے، کوشش کریں گے کہ ہم بھی جائیں اور حوض کوثر کا جام پئیں، دوسرے لوگ بھی جانے کی کوشش کریں گے، لیکن آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں انہیں ایسے دور کروں گا جیسے کوئی اپنے حوض سے دوسروں کی اونٹوں کو دور کرتے ہیں نا، ویسے میں ان کو دور کروں گا۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ عرض کی گئی یا رسول اللہ جب آپ کچھ کو پلائیں گے کچھ کو دور کریں گے تو آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ آقا کریم کو تو سب نے نہیں دیکھا نا، صحابہ نے تقریباً 1,25,000 جو صحابہ تھے انہوں نے حضور کو دیکھا، حضور نے ان کو دیکھا، اس کے بعد کروڑوں مسلمان جو قیامت تک آئیں گے، حضور کو انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا، تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو پہچانیں گے کیسے؟ کیا پہچان ہوگی کہ آپ پہچان کر کے جام کوثر پلائیں گے؟ تو آقا کا جواب سنیے، آقا فرماتے ہاں تم میرے پاس ایسے آؤ گے کہ تمہارے چہرے روشن ہوں گے اور وضو میں جو حصہ تم دھوتے تھے وہ سارا حصہ تمہارا چمکتا ہوگا، تمہارے علاوہ کسی کا وہ حصہ نہیں چمکے گا۔ کمال ہے اس امت کا یہ، جی ہاں، کہ جب وضو بناتے ہیں نا، وضو میں چہرہ دھوئے، ہاتھ دھوئے، پیر دھوئے، یہ جو دھونے والے حصے ہیں نا قیامت کے دن اس امت کا چمکے گا، اور حضور اسی چمک کو دیکھ کر کے پکڑ کے لے جا کے جام کوثر پلائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ ہاتھ دھوتے تھے نا تو اوپر تک دھوتے تھے، یہاں تک دھوتے تھے، وہ ہم لوگ کونیوں تک دھوتے ہیں تو وہ اوپر تک دھوتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا آپ اتنا اٹھا کے کیوں دھوتے ہیں اوپر تک؟ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جہاں تک دھو گے وہاں تک چمکے گا، تو اب مجھے یہاں تک چمکانا ہے۔ یعنی محبت کی باتیں ہیں، صحابہ حضور کی باتوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب چمکانا ہی ہے اور جہاں تک دھوئے وہاں تک چمکانا ہے تو بڑھا کے چمکائیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کی اپنی ادا تھی۔ تو آقا کریم علیہ السلام جو ہے نا اپنی امت کو یوں الحمدللہ کوثر پلائیں گے۔ حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان قریب میرے بعد حکمران ہوں گے، تم ان کے جھوٹ میں ان کی تصدیق مت کرنا۔ یہ لوگوں کے لیے بہت پیاری بات ہے، یعنی کوئی حکمران ہے، کوئی حاکم ہے اور وہ جھوٹ بول رہا ہے تو بھلے کوئی آپ کا بندہ ہو، لیکن بھلے آپ کا معاملہ ہو، لیکن اس کی جھوٹ پر ہاں میں ہاں نہیں ملانا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ ان قریب میرے بعد حکمران ہوں گے، تم ان کے جھوٹ میں ان کی تصدیق مت کرنا اور ان کے ظلم پر ان کی مدد نہ کرنا، جو ایسا کرے گا وہ میرے پاس حوض پر نہیں آئے گا۔ کبھی کسی کے جھوٹ پر ہاں نہیں کرنی چاہیے۔ اور حضرت سیدنا زید بن ثابت کا بیان ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جاؤں گا،
حضور فرماتے میں اپنے بعد دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جاؤں گا، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرا میری اولاد اہل بیت۔ آقا فرماتے کہ بے شک یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گے، اہل بیت اور قرآن یہ دونوں کبھی الگ نہیں ہوگا، دونوں ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ دونوں قیامت کے دن میرے پاس حوض میں تشریف لائیں گے۔ تو ان دونوں کو پکڑ کے رکھنا ہے، قرآن بھی نہیں چھوڑنا ہے، اہل بیت بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ جو ان کو پکڑے رکھا تو ان کے ساتھ جو ہے نا، جب یہ خود حوض کوثر کے پاس جائیں گے تو اپنے ساتھ والوں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ الحمدللہ۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محبوب خدا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے پہلے حوض پر آنے والے بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے علی ابن ابو طالب ہوں گے۔ ایک اور کلیئر کر دیا آقا نے کہ اہل بیت تو آئیں گے ہی، اور حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت کے دن حوض کوثر پر بچوں میں جو آئیں گے، یعنی بچوں میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ حضرت علی ہیں جو حضور کے پاس حوض کوثر پر تشریف لے جائیں گے۔ الحمدللہ۔ یعنی علی کی کئی جگہ اپنی شان ہے، حضرت علی کی کئی جگہ اپنی شان ہے۔ حضرت سیدنا عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عثمان میری سنت سے روگردانی مت کرنا، میری سنت کو چھوڑنا نہیں، جو میری سنت سے منہ موڑے پھر توبہ سے پہلے مر جائے تو قیامت کے دن فرشتے اس کے چہرے پر مار کر میرے حوض سے دور کر دیں گے۔ حضور کی سنتوں کو نہیں چھوڑنی چاہیے، ہر چیز میں آقا کی سنتیں ہیں، اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کھانے پینے کاروبار یعنی ساری چیز، کہاں حضور کی سنت نہیں ہے؟ بندے کو چاہیے ہر چیز میں حضور کی سنت کو لے۔ آقا فرماتے جس نے میری سنت کو چھوڑا قیامت کے اور مرنے سے پہلے توبہ بھی نہیں کیا تو قیامت کے دن فرشتے اپنی پروں سے اس کے چہرے کو مار کر میرے حوض سے دور کر دیں گے۔ آقا کی سنتوں کو لازم پکڑیے کہ آقا کی سنتیں الحمدللہ آقا کریم کی حوض کے قریب لے کے جائیں گی۔ حضرت سیدنا خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ کیا آپ کا حوض ہے؟ ایک نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کا حوض ہے؟ دو عالم کے سردار نے ارشاد فرمایا ہاں، اور میرے حوض پر آنے والے افراد میں سے مجھے محبوب ترین تیری قوم یعنی انصار کی قوم ہوگی۔ انصار سمجھتے نا، جنہوں نے مدینہ پاک میں یہاں وہاں سے آنے والے ہجرت کر کے مسلمان جو آئے ان کی جو مدد کی ہے، مدینہ کے پراپر رہائشی مسلمان جو تھے، جنہوں نے مدینہ پاک میں رہ کر مکہ سے آئے، یہاں سے آئے، وہاں سے آئے، یعنی اس وقت جہاں تہاں سے ہجرت کر کے لوگ مدینہ آتے تھے، اور مدینہ کے جو پراپر رہنے والے تھے انہوں نے اپنا گھر شیئر کیا، اپنا کاروبار شیئر کیا، اپنی دولت شیئر کی، یہاں تک کہ کسی مدینہ کے مسلمان کی دو بیوی ہوتی تھی نا تو اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی کے ساتھ شادی کر دیتا تھا۔ ایسا شیئر کرتے تھے، کاروبار ہے اپنا کاروبار ہے، لیکن ایک مہاجر بھائی کو لے آئے ساتھ میں، آدھا کاروبار ان کو دے دیا، آدھا تم کرو۔ زمین اپنی ہے، یعنی کیسا ان لوگوں کا دل تھا، دیکھیں زمین اپنی ہے، جیسے ایک مہاجر بھائی آئے آدھی زمین ان کو دے دیا، آپ اس پہ کھیتی کرو۔ یعنی بتائیے اپنی ساری چیزیں شیئر کر کے مہاجر مسلمانوں کی جو مدد کیا انصار صحابہ کرام۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جتنے بھی لوگ اس حوض پر آئیں گے ان میں میرے نزدیک سب سے پیارے انصار کی قوم ہوگی۔ الحمدللہ، انصار صحابہ کی بھی کیا کہنے۔ اچھا، نبی کریم علیہ السلام کے حوض کا معاملہ دیکھیے، حضرت سیدنا سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ حضرات انبیاء کرام ایک دوسرے پر فخر کریں گے، انبیاء کرام قیامت کے دن ایک دوسرے پر فخر کریں گے کہ ان میں سے کس کی امت کے افراد زیادہ ہیں۔ یعنی نبیوں کی فخر اس پر ہوگی کہ کس کی امت زیادہ ہے، کس کے چاہنے والے کس کے ماننے والے زیادہ ہیں۔ اور آقا فرماتے مجھے امید ہے کہ اس دن ان سب سے زیادہ افراد میری امت کے ہوں گے اور وہ سب میرے حوض پر آئیں گے، اور اس دن ہر نبی لبالب بھرے ہوئے حوض پر کھڑا ہوگا، اس کے پاس ایک لاٹھی ہوگی جس سے وہ اپنی امت سے جن افراد کو پہچان لے گا بلائے گا، اور ہر امت کی ایک علامت ہوگی جس کے ذریعے اس امت کا نبی انہیں پہچانے گا۔ سب لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے نا، لیکن سب کی ایک پہچان ہوگی جن کو پہچان کر کے لوگ الحمدللہ حوض کے پاس، نہیں سب نبیوں کے پاس اپنا حوض ہوگا، حضور کے پاس اپنا حوض ہوگا۔ اچھا، حوض میں جانے والے عمل دیکھیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول خدا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک ان روزہ داروں کے لیے، اب رمضان میں بیٹھے ہیں اور یوں بخاری شریف کا درس سنیں، یہ حدیث سنیں، آقا فرماتے کہ بے شک روزہ داروں کے لیے قیامت کے دن ایک حوض ہوگا،
روزہ داروں کے لیے حوض میں، آقا کے حوض میں اسپیشلی ایک جگہ ہوگی روزہ داروں کے لیے، جس پر فقط بکثرت روزے رکھنے والے ہی آئیں گے۔ جو صرف روزے دار تھے ان لوگوں کے لیے الگ الحمدللہ حوض میں ایک جگہ ہوگی، اللہ کریم وہاں ان کو عطا فرمائے گا۔ اچھا، اب اخیر میں یہ سن لیں کہ کن عمل کی وجہ سے آدمی کو حوض کوثر کا جام ملے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو ایسے برہنہ اٹھایا جائے گا کہ ایسا برہنہ وہ کبھی نہ ہوئے ہوں گے۔ قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے نا، کپڑے نہیں ہوں گے بدن میں، بالکل کپڑے نہیں ہوں گے۔ اور جب آقا کریم نے یہ فرمایا نا تو حضرت سیدہ عائشہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کپڑے نہیں ہوں گے تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ تو آقا کریم فرماتے کہ اتنا پریشانی کا عالم ہوگا کہ کسی کو فکر نہیں ہوگی کہ کسی کو دیکھیں، کوئی کسی کو فکر نہیں ہوگی، لوگ اتنے پریشان ہوں گے کہ کسی کی طرف کوئی نظر نہیں کرے گا۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ بھوکے ایسے ہوں گے قیامت کے دن لوگ کہ اس سے پہلے کبھی بھوکے نہیں تھے، اور پیاسے ایسے ہوں گے کہ اس سے پہلے کبھی پیاسے نہیں تھے، تھکاوٹ ایسی ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی تھکے نہیں ہوں گے۔ پس جس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کسی کو کپڑا پہنایا ہوگا، اللہ پاک سب سے پہلے قیامت کے دن اسے کپڑا پہنائے گا۔ غریبوں کو دینا چاہیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنا نام کے لیے نہیں، اپنی پہچان، اپنا نام، اپنی شہرت کے لیے نہیں، بلکہ صرف خدا کو خوش کرنے کے لیے اگر کسی غریب کو، ایسا بندہ جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، ان کو کپڑے پہنائے۔ آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سب لوگ برہنہ آئیں گے تو سب سے پہلے کپڑا اللہ کریم ان بندوں کو پہنائے گا۔ اور اس کے بعد سنیے، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے اللہ کریم کے لیے کسی کو کھلایا ہوگا، رب کو راضی کرنے کے لیے کسی مسلمان کو کھلایا ہوگا، رب کریم قیامت کے دن اسے کھلائے گا۔ اور جس نے رب کریم کو خوش کرنے کے لیے کسی کو پلایا ہوگا، اللہ پاک قیامت کے دن اسے سیراب فرمائے گا۔ اور جس نے اللہ کریم کے لیے کوئی عمل کیا ہوگا، رب کریم اسے قیامت کی ہولناکیوں سے امن دے کر بے پرواہ کر دے گا۔ اور جس نے اللہ پاک کے لیے کسی کو معاف کیا ہوگا، اللہ کریم بھی قیامت کے دن اسے معاف کر دے گا۔ الحمدللہ۔ اور حضرت سیدنا سلمان فارسی سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا جس نے روزے دار کو پلایا، روزہ افطار جو کراتے ہیں نا، بڑی خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ آقا فرماتے جس نے روزے دار کو پلایا، اللہ پاک اسے میرے حوض سے ایسا جام پلائے گا کہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو روزے دار کو پلانی چاہیے، روزے داروں کے لیے پانی کا انتظام، کھلایا پلایا جو ہے نا، ان کے لیے الحمدللہ اتنی بڑی بشارت آقا نے ارشاد فرمایا۔ اور حضرت سیدنا عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا کہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمندری جہاد پر روانہ کیا۔ دوران سفر اندھیری رات میں جب انہوں نے کشتی کا بادبان بلند کیا تو انہیں اوپر سے ایک غیبی آواز سنائی دی، کوئی کہہ رہا تھا کشتی والو رک جاؤ، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر کیا لازم کر لیا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا ہمیں خبر دو۔ اس نے کہا اللہ کریم نے اپنے ذمہ کرم پر لازم فرمایا ہے کہ جس نے گرمی کے دن خود کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے پیاسا رکھا، گرمی کے دن ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھ کر خود کو پیاسا رکھا، یعنی روزہ رکھا، تو اللہ کریم پیاس والے یعنی قیامت کے دن اسے سیراب فرمائے گا۔ جو گرمی کے دنوں کے روزے پا رہے ہیں نا، اللہ کریم کا شکر ادا کیجئے کہ گرمی کے دنوں کے یہ پیاس بھرے روزے الحمدللہ یہ آب کوثر کی جام پلانے والے ہیں۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ جس کے پاس اس کا بھائی، اچھا آب کوثر کا جام اور کن کو ملے گا دیکھیے، آقا فرماتے ہیں جس کے پاس اس کا بھائی کسی بات میں معافی مانگنے کے لیے آیا، بھائیوں میں ناراضگی ہوتی ہے، بھائی مطلب سگے بس نہیں ہے، مسلمان بھائی آپس میں کسی بات کی وجہ سے ناراضگی ہوئی اور وہ مسلمان بھائی معافی مانگنے کے لیے آئے، تو حضور فرماتے ہیں تو اسے اس کی معافی قبول کر لینی چاہیے۔ اگر معافی مانگنے آیا ہے تو معاف کر دیں، اگر وہ ایسا نہیں کرے گا یعنی معاف نہیں کرے گا تو قیامت کے دن میرے حوض پر نہیں آ سکے گا، معاف کر دینی چاہیے۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ جو اپنے مسلمان بھائی سے معافی طلب کرے اور وہ اس کی معافی قبول نہ کرے تو وہ شخص حوض پر نہیں آ سکے گا۔ الحمدللہ۔ تو یوں حوض کوثر کے تعلق سے یہ ساری باتیں تھیں۔ ایک حدیث پاک پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اگر حوض کی آواز کو سننا چاہتے ہیں، حضور سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ اگر حوض کوثر کی آواز کو سننا چاہتے ہیں نا تو اپنی دونوں انگلیوں کو کان میں داخل کریں
اس کے بعد جو ایک صدا آتی ہے نا، سیدہ عائشہ کہتی ہے وہ صدا حوض کوثر کی بہنے کی ہے. اب جب ڈالیں گے نا انگلی تو یوں ایک لگتا ہے کہ یار کوئی چیز جیسے خوب کوئی چیز بہہ رہی ہے، ایسی آواز آتی ہے. تو جی یہ آواز آتی ہے نا، سیدہ عائشہ کہتی ہے وہ آواز اللہ کے رسول کی حوض کوثر کی ہے. الحمدللہ اللہ کریم ہم سب کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ حوض کوثر کا جام نصیب ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد.